الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا فضل عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعہ کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ دعائے اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں کو صحیح انداز میں گزارنے کی، نبھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس دن کی برکتوں، رحمتوں، رفعتوں، عظمتوں کے وسیلہ سے ہمارے جتنے دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، محلے دار، ملک و ملت کے مسلمان دنیا چھوڑ گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب ہیں، ان کے ہمشیرہ کا انتقال ہوا،
اللہ رب العزت ان کے درجے بھی بلند فرمائے۔ تو ہمارے ایک دوست نمازی، ان کے ساتھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان کرونا جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی زمینی آسمانی آفت و بلیات میں مبتلا ہیں، مالک سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ عزیز دوستو، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمایا ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کی شان ہی نرالی بنا دیتا ہے، اور ایسے ایسے کمالات اللہ نے رکھے اسلام میں، ایسے ایسے کمالات رکھے کہ جن پر چلنا مشکل نہیں، آسان ہے، مگر ان کے درجات، ان کے فیوز و برکات اتنے اعلیٰ ہیں کہ انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ ہم جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جمعہ کے لیے ابھی ہم داخل ہوئے، یا کسی بھی نماز کے لیے ہم داخل ہوتے ہیں، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے جو میرا امتی 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھ لے، یہ اللہ کا شکرانہ ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے کھول دیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی شکر ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا یار بیلی سجن پیار کرنے والا اپنا دروازہ ہمارے لیے کھول دے تو ہم اس کو اپنا کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، کتنی بڑی ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، اور ہو بھی نام والا ہمارا یار بیلی، دنیا کے اندر اس کی عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، مقام بھی ہو، منصب بھی ہو، اس کا عہدہ بھی ہو، وہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھ چھوڑے کہ جب بھی تو آئے گا دروازہ کھلا ہوا پائے گا، تو ہم کتنی اس میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا مالک و خالق رب ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے مسلمان کے لیے، اور کیونکہ ہر بندے کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، ہر بندے کے لیے اس گھر کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، قسمت والوں کے لیے کھلتا ہے۔ اب دروازے تو بازار کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں دیکھ کر کوئی آگے گزر گیا، کوئی پیچھے گزر گیا، کوئی بیٹھا بیٹھا دیکھتا رہ گیا، لیکن اندر وہی آتا ہے رب نے جس کے دل پر اپنی محبت کی مہر کو لگایا ہوا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا، بظاہر دروازے کھلے ہیں مگر حقیقت میں ان کے لیے کھلے ہیں جن کا مقدر اللہ نے آسمانوں پر بلند درجوں پہ لکھ دیا ہوا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرے جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، جو اللہ کے گھر میں بندہ داخل ہو جائے اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، قل اللہم مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میرے ماں باپ کی جان ہے، کل عالم کی جان ہے، مالک تو اتنی شان کا مالک، اور تو نے مجھ گنہگار کے لیے اپنے در کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جب اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، مسجد میں داخل ہو کر وہ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھ لے۔ کون سے؟ تحیت المسجد۔ ایسے ہی وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے تحیت الوضو، وضو کا شکرانہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاک صاف کرنے کا جسم کو موقع عطا فرما دیا، کیونکہ وضو بھی چھوٹی نعمت نہیں ہے، وضو اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں ایک ایک قطرے پر اللہ آپ کا ایک ایک گناہ دھو ڈالتا ہے۔ وضو
وضو کرنے والا وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے فارغ فرما دیتا ہے۔ اور اس وقت موجودہ دور میں بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وضو سے بڑا سینیٹائزر کوئی نہیں ہے، وضو سے بڑا سینیٹائزر کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے گا کورونا کے مہلک مرض سے محفوظ رہے گا۔ یہ 2-4 دن پہلے میں ایک شادی میں شریک تھا، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، وہ تشریف لائے، باقیوں کو انہوں نے دور سے السلام علیکم کہہ دیا، یوں کر کے السلام علیکم یوں مسافہ نہیں کیا، مجھے آ کے گلے لگا لیا اور چنگا تگڑے طریقے سے گلے ملے۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ باقیوں کو یوں کر رہے ہیں اور مجھے گلے لگا رہے ہیں۔ کہنے کہ جی بات یہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جو وضو کرتا ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جو بندہ پاک اور صاف ہوگا اس کو بیماری ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کو چھو نہیں سکتی ہے، اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ شادی میں آئے ہیں تو باوضو ہو کر آئے ہیں، ابھی نماز پڑھا کر آپ آئے ہیں، تو آپ سے زیادہ جسم پاک رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو باقی بے وضو کھڑے تھے، وہ سینیٹائزر کے بغیر کھڑے تھے، آپ صحیح سینیٹائز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے ہماری تحقیق ہے، میڈیکل کی تحقیق ہے کہ جو بندہ 5 وقت یا وضو کرتا ہے یا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کو یہ بیماری چھو نہیں سکتی ہے، یہ بیماری اس کو چھو نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کتنے عظیم تحفے عطا فرمائے کہ آنے والی مہلک ترین بیماریوں سے بچاؤ کا ایک ہی علاج بتایا ہے کہ وضو میں رہو، باوضو ہو کے رہو۔ باوضو انسان ہو کے رہتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان کے بڑے بڑے حرکوں سے بچ جاتا ہے، اس کے بڑے بڑے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مفلسی کا جس کو ڈر ہو، غربت اور محتاجی کا ڈر ہو، وہ ہمیشہ باوضو ہو کے رہے، اللہ اسے غربت اور مفلسی سے محفوظ فرما لے گا۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے میرا امتی جب فارغ ہوتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے آپ، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ رب العزت نے وہی بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیا، اور وہ بھی ایسے کہ جو مقبول ہیں، جن کی قبولیت میں شک کوئی نہیں۔ تو مجھے بتاؤ دین اسلام کے ارکان جو ہیں یہ سخت ہیں کہ آسان ہیں؟ بولے سخت ہے کہ آسان ہے؟ یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، پہاڑ سے نیچے اترو گے پھر ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیے، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیے، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت اور لیٹ کے پڑھ لیے۔ میں تو جس انداز میں میرے سامنے ہاتھ باندھ لے گا اسی انداز میں تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ میں تیری نیت ہونی چاہیے۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر داخل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ستھرے عمل کیے، ایمان لائے ستھرے عمل کیے، ایمان کے ساتھ ستھرے عمل کی بھی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، اور شرط کیا رکھی؟ ایمان لاؤ اور ستھرے عمل کرو، صاف عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کرنا۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ ملاوٹ سے پاک معاشرہ بنانا۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ اچھا کاروبار کرنا، رزق حلال والا۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ کہ راستے سے پتھر اور کینکر کو ہٹا دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ پیاسے کو پانی پلا دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ ننگے کو کپڑا پہنا دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ بے روزگار کو روزگار پہ لگا دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ فقیر کو غنی کر دینا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت سے خدمت کرنا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ بھائی کو بھائی کے حقوق کی ادا کرنا۔
اچھا عمل کیا ہے؟ بہنوں کے سر پر شفقت اور محبت کے ہاتھ رکھنا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ یتیموں کو سینے سے لگانا، مسکینوں کو سیر کر کے کھانا کھلانا۔ بھائی اچھے عمل ہے، یہ اچھے عمل، اس کے علاوہ جتنے عمل ہے سب برائی کی طرف جاتے ہیں، سب برائی کی طرف۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا اور اچھے عمل بھی کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ رب ان کو داخل کرے گا ضرور بالضرور باغات بھی، ان جنتوں میں جن میں باغات ہی باغات ہیں اور اللہ کی رحمت کی نہریں ہی نہریں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب مجھے جبریل لے کے جا رہے تھے مسجد اقصیٰ سے قبل، میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی جھونکے محسوس کیے جن میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی اور خوبصورت آواز آ رہی تھی جو دل کو بھا رہی تھی۔ تو میں نے جبریل کی طرف دیکھا، کہا جبریل یہ ٹھنڈی ہوا، یہ مشک و عنبر کی معطر فضا، یہ آواز جو دل کو چھو لینے والی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی ہوا ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جنت کے متعلق بتا تو صحیح، جنت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی آواز جو ہے جو دل کو بھاتی ہے، دل کو کھینچتی ہے، وہ اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالکا حوض کوثر پر پیالوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، حوض کوثر پر پیالوں کی تعداد، اور پیالے کون سی؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے پیاسے امتی حوض کوثر پہ آئیں گے، میں پیالے بھر بھر کے ان کو حوض کوثر کے جام پلاتا جاؤں گا، حوض کوثر کے، اور اس حوض سے جو پانی کا ایک قطرہ پیے گا اس کی شان کیا ہوگی؟ میرے کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہوگا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہ لگے گی، کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ تو جنت عرض کرتی ہے مالک حوض کوثر پر جو پیالے ہیں، جام بھر بھر کے پلائے جانے والے جو پیالے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مشک کے بہت زیادہ باغات ہو چکے ہیں، مروارید اور یاقوت کے انبار لگ چکے ہیں، جنت میں محلات لا تعداد بن چکے ہیں، نہروں کے اندر جو شراب طہورا میٹھا پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، یہ نہریں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اب تو اپنا وعدہ پورا فرما، وہ کیا وعدہ ہے؟ کہ ان مومنین کو میرے اندر داخل کر دے جو انہیں استعمال کرنے کے لیے آئیں گے۔ چیز کا حق تو تبھی استعمال ہوتا ہے نا کہ جب اس کو استعمال کرنے والا کوئی ہو، اس کو استعمال کرنے والا۔ یہ مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا حق کیا ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے والے ہونے چاہیے۔ یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، سجدہ ریزی کے لیے۔ اب یہاں پر سجدہ کرنے والے ہونے چاہیے، یہاں پر اللہ کی بندگی کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے، نماز جو 5 وقتیاں پڑھتے ہیں فرض عین ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ فرض عین، جو ہر بندے پر لازم ہے، ہر بندے پر، ہر عاقل و بالغ پر لازم۔ جو نماز نہیں پڑھتا میرا خیال ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ عاقل بھی نہیں ہوا، وہ بالغ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہو جائے ایسا؟ کیونکہ عاقل بالغ پر تو نماز فرض ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بچہ یا بچی 7 برس کے ہو ان کو محبت سے سمجھاؤ نماز پڑھو، اگر وہ پیار سے نہ مانے تو پھر 10 سال کے بعد ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اتنا سخت یہ فرض عین ہے۔ جنازہ ہے فرض کفایہ، محلے میں ایک بندے نے جنازہ پڑھ لیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، لیکن نماز جو 5 وقت ہے اس میں کوئی بری و ذمہ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک نماز کو ادا نہ کر لے، جب تک نماز کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، نبی ہے، رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہے،
صاحب کتاب رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام. آپ ایک بستی سے گزرے، ایک علاقے سے گزرے. آپ کی تبلیغ کا انداز تھا سیرانہ، یعنی کبھی اس مقام پہ ہیں کبھی اس مقام پہ ہیں، پھر آگے چلے گئے. اس طریقے سے ایک مقام کو آپ نے مسکن نہیں بنایا، ٹھکانہ نہیں بنایا. ایک بستی سے گزرے، دیکھتے کہ وہ گاؤں بڑا ہرا بھرا، بڑا خوشنما ہے، اس کے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہے، چشمہ پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ بڑے تر و تازہ ہیں، ہر چہرہ خوش خوش ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بستی دیکھی، وہاں سے گزر گئے. کچھ عرصے کے بعد آئے، واپس تشریف لائے، دیکھا کہ وہ بستی بالکل ویران ہو چکی ہے، پانی کے چشمے خشک ہو چکے ہیں، جانور گل سڑ کے مر رہے ہیں، انسانوں کے چہروں کی رونق ختم ہو چکی ہے. زمینیں جو فصلوں اور کھیتوں سے لہلہا رہی تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں، بنجر ہو چکی ہیں، خشک سالی ہے وہاں پر. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کچھ عرصہ پہلے گزرا تھا تو یہ بستی سرسبز و شاداب تھی، اب گزرا ہوں تو یہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے اس بستی سے ایک بے نمازی کا غسل ہوا، بے نمازی کا غسل ہوا. اس کو پیاس لگی، اس نے اس بستی کی زمینوں کو سیراب کرنے والے چشمے، جس چشمے پر اس بستی کے جانور پانی پیتے تھے، بستی کی زمینیں سیراب ہوتی تھیں، اس چشمے پر اس نے پانی پیا اور کلی کر دی. تو اس کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، یہ جانور مر رہے ہیں، خوشیاں جو ہیں وہ غموں میں تبدیل ہو چکی ہیں، یہاں پر خوشحالی ویرانی میں بدل چکی ہے. اے عیسیٰ ایک بندہ گزر کے چلا گیا، وہ بستی کو ویران کر گیا. تو جن گھروں میں گھر کے سارے فرد بے نمازی رہتے ہو وہاں پر خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ اے مسلمانہ، تو خود اندازہ لگا اس بات سے کہ تیرے گھر کا بڑا سربراہ تو ہے، تو بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تیری بیوی بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، تیرے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہو میرے گھر سے پریشانیاں نہیں جاتی، میرے گھر سے غم نہیں جاتے، میرے گھر سے تکلیفیں نہیں جاتی. کیسے جائیں گی؟ نحوست کا سامان تو میں نے خود اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، پریشانی کا سامان تو میں نے خود اپنے لیے جمع کیا ہے، تو پھر خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ جنت کہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جنت عرض کرتی ہے کہ مالک مہربانی کر اپنا وعدہ جلدی پورا فرما دے، ایمان والوں کو داخل کر دے. صحابہ کرام کو سرکار بتا رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جنت ہے کیسی؟ سبحان اللہ، جنت ہے کیسی؟ میرے آقا فرماتے ہیں آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کل سیرو فی الارض، آقا فرماتے رب نے کہا محبوبہ میرے بندوں سے کہہ دو زمین کی سیر کرے. تو جب ہم زمین کی سیر کرتے ہیں، اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، ہم لاہور کے رہنے والے، گرمی آئی ہم کہتے ہیں مری چلو، کغان نران چلو، وادی سوات چلو، ہم اس طرف کو نکل جاتے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف نکل جاتے ہیں، ان علاقوں کی طرف، شمالی علاقہ ادھر نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ٹھنڈے علاقے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، جو وادیاں ہیں وہ جنت نظیر وادیاں ہیں. کشمیر کی طرف چلے گئے، اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. ہم ان علاقوں کو دیکھتے ہیں تو تصور باندھیں کہ رب کائنات نے اس زمین کو اتنا حسین بنایا ہے تو جنت کو رب نے کتنا حسین بنایا ہوگا. یہ زمین اتنی خوبصورت ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین کیسی ہے؟ جنت کی زمین کیسی ہے؟ آقا فرماتے ہیں جنت کی جو مٹی ہے نا وہ اللہ نے مشک سے بنائی ہے، خوشبودار مٹی، اور ایسی مٹی ہے کہ جس سے نہ پاؤں میلے ہوتے ہیں نہ لباس میلا ہوتا ہے، نہ پاؤں میلے نہ لباس میلا. عرض کی اصلہ پھر لباس پہنے گے کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو سب سے ٹاپ کلاس میرا امتی ہوگا نا، سب سے اونچے لیول کا،
اعمال کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے جس کے اعمال سب سے مضبوط ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ میرے قریب ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میرے قریب ہوگا۔ قریب ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس راز کو پایا، اس راز کو پایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے بیٹی، جس دن سونے کا موڈ بڑا سونا ہو، سرکار کا موڈ تو ہمیشہ سونا رہتا تھا نا، لیکن فرمایا کہ اس دن جس دن سرکار کی طبیعت میں غصہ نہ ہو، جلال نہ ہو، اور آپ عطا کرنے کے موڈ میں ہو، تو عائشہ میرے نبی سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون سا ایسا بندہ ہوگا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ تو میرے کریم نے میرے قریب کی بارگاہ میں موقع پا کر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا بندہ ہے جو قیامت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ تو میرے کملی والے مسکرا کے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا اور میرے کسی امتی کا دل نہ دکھایا ہوگا، میرے کسی امتی کا دل۔ اور ہم دل میں کتنی مرتبہ کئی دلوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کئی دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، کئی وجودوں کو ہم تڑپاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میری کتنی پاور ہے، اور تیری تو کوئی پاور بھی کوئی نہ۔ سونے جب تو پیدا ہوا تھا تو نہانے کے خود نہا نہیں سکا تھا، تجھے لوگوں نے نہلایا، کچھ کپڑے پہننے کے قابل نہ تھا، تجھے دوسروں نے تیرے ننگے جسم کو ڈھانپا، اور جب تیرے جسم سے روح نکل جائے گی تیرے پہلوانی اور طاقت کدھر چلی جائے گی؟ تجھے لباس پہننے کی خود سکت نہ ہوگی، تجھے کفن بھی دوسرے پہنائیں گے، تجھے غسل بھی دوسرے دیں گے، چارپائی پر بھی دوسرے اٹھا کے جائیں گے۔ ارے پہلوان تو وہ ہو جو مرنے کے بعد بھی خود سے خود کر سکتا ہو۔ رب نے کہا نہیں، تمہاری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل طاقت ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والے کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ کی پاور اصل پاور ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمارے قصے بیان ہوں گے، ہم یہاں پر نہیں ہوں گے، ہمارے قصے بیان ہوں گے۔ بڑے بڑے میں میاں صاحب قبرستان گیا پچھلے دنوں، وہاں پر گیا تو تختیوں پہ لکھا تھا فلانا چودھری، فلانا ملک، فلانا نمبردار، اور کسی پر لکھا تھا پہلوان وقت، کسی پر کوئی لکھا تھا، کسی کے ساتھ سیٹھ لکھا تھا۔ میں نے کہا جب کتنی زور آور اور شیر بہادر جوان ہوں گے، جب زمین پر چلتے ہوں گے تو وہ اس انداز میں چلتے ہوں گے کہ ہم جیسا کوئی چل نہیں سکتا ہے، ہم جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، ہم جیسا کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج وہ بھی زمین کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں سجنوں یہاں آنے کے بعد کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے، جانا سب نے زیر زمین ہے، سب نے زیر زمین، کسی کی طاقت نہیں، صرف اللہ کی ذات کی طاقت ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت۔ تو انسان کو غرور و تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ عرض کیا سنا جنت کی زمین کیسی؟ فرمایا مشک و عنبر کی ہے۔ لباس کیسا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک تہبند ہوگا، جنتی کا لباس کیا ہے؟ ایک تہبند ہوگا اور ایک انسلا لباس، اوپر قمیض ہوگی، انسلی جو سٹچ کی ہوئی نہیں ہوگی، سٹچ کی ہوئی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر صرف ایک ہی لباس؟ تو میں یہ ایک لباس ایسا ہوگا نہ کبھی میلا ہوگا، نہ اس میں سے کبھی بدبو آئے گی، نہ اس میں کبھی میلاہٹ ہوگی، نہ اس میں کبھی بدبو آئے گی۔ عرض کیا رسول اللہ جو آپ کے زیادہ قریب ہوں گے ان کے لباس کی کیفیت کیا مختلف ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب ان کو 72 قسم کا لباس پہنائے گا، 72 قسم کا، ایک ہی وقت میں 72 قسم کا لباس۔ یا رسول اللہ پھر ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، 72 قسم کا لباس ہوگا تو اس کے اندر والے رنگ کیسے نظر آئیں گے؟ میرے کریم فرماتے ہیں کہ ہر رنگ اس انداز میں نظر آئے گا جیسے وہ سب سے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ ایسا لباس ہوگا، ایسا لباس ہوگا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جنت کے محل کیسے؟ فرمایا یاقوت اور زمرد کے بنے ہیں، یاقوت اور زمرد کے بنے ہیں۔ فرمایا اچھا
یا رسول اللہ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر اور باہر، باہر والا اندر والے کو دیکھ سکے گا، اندر والا باہر والے کو دیکھ سکے گا، آر پار نگاہیں ہو جائیں گی اور ان پر نگاہیں نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے گا کون؟ جنت میں جائے گا کون؟ فرمایا میرا امتی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، میرا امتی سب سے پہلے۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ زمین کے اندر وہ ہل چلاتے ہیں، دانہ پر ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اسی لمحے زمین میں سے فصل اگاتی ہے، یوں زمین سے فصل اگتی ہے، فوراً پک جاتی ہے، اسی وقت اس کو کاٹا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ایک دانے کے اوپر اللہ اس کو 700 دانے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ اچھا؟ فرمایا آقا فرماتے ہیں اس کے انبار لگ جاتے ہیں، بندہ خوش ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے مالکہ میں نے تو ایک دانہ ڈالا تھا۔ فرمایا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو ایک دانہ نیکی کا ڈالے گا تو تجھے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، اس میں بخل نہیں کیا۔ اور قرآن کے اندر آیا الذین قرآن کے اندر آتا ہے الذین یبخلون، میں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اپنے مال خرچ کرنے کے والے سے، اور ریاء الناس لوگوں میں ریاکاری کرتے ہیں، یعنی 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، فوٹو اتار کے فیس بک پہ چڑھا دی، اخبار کی زینت بنا دی، لوگوں کو دکھایا میں نے 10 روپے دیے ہیں، 100 روپے دیے، اس کا بھی ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر دی۔ اس طریقے سے ریاء الناس، ریاکاری کے لیے سے اگر کرتے، ہاں اگر اس جذبے سے کرتے ہیں کہ اس دور میں ایک نیکی سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، بندہ اس نیکی کو سریعام کرتا ہے اس نیت سے کہ میں کروں گا تو باقی لوگوں کو جذبہ آئے گا، وہ بھی نیکی کریں گے، تو آقا فرماتے ہیں یہ تو درست عمل ہے، لیکن بندہ اگر اس نیت سے کرے کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا نام والا ہے، لوگ کہیں یار یہ اس کے دل بہت بڑا ہے، لوگ کہیں، جہاں لوگوں کے کہنے کی بات آ جائے وہ ریاء الناس کے اندر آتی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی فرماتے جہنم میں تو جا سکتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نیکی کی یا خرچ کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، تو میرے قریب کیا فرماتے ہیں؟ میں وہ جو فصل بو زمین کے اندر دانہ ڈالتے تھے، فصل کاٹتے تھے، اناج کے انبار لگ جاتے تھے، میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجاہدین پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جہاد کرنے والوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جنہوں نے مسکینوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جنہوں نے یتیموں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جنہوں نے بھوکوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جنہوں نے اللہ کے نیک کاموں کے میں اپنا پیسہ خرچ کیا، فرمایا اللہ ان کو یہ جزا دیتا ہے کہ وہ ایک دانہ نیکی کا ڈالتے ہیں، اللہ 700 گنا زیادہ ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کن کو ملے گی؟ میرے قریب فرماتے ہیں کہ میں جب گیا میں عرش عظیم کے نیچے، عرش عظیم کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ روحوں اور جسموں سمیت، روح اور جسم سمیت عرش کے نیچے اللہ اللہ کر رہے ہیں، روح بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے، ان کی کیفیات کیا ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، وجدانی کیفیت کے اندر ہے، اللہ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا تو رشک کیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے رشک کیا، فخر کیا، میں نے کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کو رب نے اپنے عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے رشک کیا تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے؟ چہرے ان کے آقا فرماتے ہیں 24 کے چاند سے زیادہ تابانی میں تھے، چمک اور دمک کے تار تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ کے امتی ہیں۔ فرمایا جبریل کچھ تو ایسے جو جنت میں داخل ہے، کچھ پہلے آسمانوں کی سیر میں، کچھ دوسرے آسمانوں کی سیر میں، یہ کون سے اعمال والے ہیں جو رب کے عرش کے نیچے جن کو مقام ملا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، سبحان اللہ، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے، جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ان کی زبانوں پر استغفار جاری رہتا، ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ثنائیں رہتی۔ یہ وہ لوگ ہیں لسان الذکری جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی، اور ان کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ میں کہ زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہیں، اور دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل اللہ کے گھر یعنی مسجد کی محبت میں معلق رہتے تھے۔ اپنے گھر کی اتنی محبت نہیں تھی، اللہ کے گھر کی محبت تھی۔ وہ اپنے گھروں کو جاتے پھر بے چین ہو کر دوڑ کر پھر رب کے گھر کی طرف آ جاتے، پھر اپنے گھر کی طرف جاتے پھر دوڑ کر رب کے گھر کی طرف آ جاتے۔ جن کے دماغوں کے اندر ہمیشہ یہ فکر رہی، سوچ رہی، فجر کی نماز پڑھی، پھر ذہن میں خیال رہا اب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، پھر اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر گیا، پھر طبیعت بے چین ہوئی، پھر انسان کے تصور اور تخیل اور خیالات جو ہے کھینچ کر عصر کے لیے اللہ کے گھر کی طرف لے آئے۔ عصر کی نماز پڑھ کے بندہ گھر کو گیا، پھر انسان کی محبتیں کھینچا، پھر مغرب کی جانب آ گیا، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے گھر گیا، پھر عشاء کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پر لیٹا، ذہن میں یہی خیال تھا یا اللہ کدو سویر ہوگی گی تو میں تیری بارگاہ حاضر ہوا گا۔ میں وہ لوگ جن کا دل معلق رہتا تھا مسجد کے ساتھ، مسجد کے ساتھ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں وہی اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھر کو سنوارتے ہیں۔ اور درجہ کیا دیا؟ آقا فرماتے ہیں رب کائنات نے یہ میرے امت کو اعزاز کیا ہے، اعزاز عطا کیا ہے، جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگائی نا، ایک اینٹ لگائی، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو بھی جنت میں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اینٹ یا پتھر لگانے کی گنجائش نہ ہو تو پھر میرے کریم فرماتے ہیں جس نے مسجد کے اندر گارا لگا دیا اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر گارا لگانے کی بھی نہ ہو، فرمایا جس نے مسجد کا گارا اٹھا کر کندھے پر رکھ کر اللہ کے گھر میں لے آیا مسجد کی تعمیر کے لیے، رب اس کو بھی جنت میں گھر عطا کرے گا۔ آج کی یا رسول اللہ جس جسم کمزور ہو تو پھر فرمایا کہ صرف دل سے رب کے گھر سے تو پیار تو کر، اللہ پھر بھی تجھے جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ تو اللہ کے گھر سے محبت تو رکھ، اللہ کے گھر سے چاہت تو رکھ، پھر دیکھ اللہ تجھ پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل کرتا ہے کہ مسجد کے اندر میں چراغ روشن کروں تو کیا اس پر بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو میں ہاں، تو اللہ کے گھر میں اجالا کر دے، اللہ تیری قبر میں اجالا کر دے گا، اللہ تیری قبر میں اجالا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے جو ہوا کا انتظام کرتے، جیسے پنکھے چل گئے، اے سی لگ گئے، ٹھنڈی ہوا کا معاملہ ہو گیا، کریم فرماتے ہیں قبر میں جب میرا وہ امتی اتارا جائے گا اللہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول کے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ تو یہ انعامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو سنوار رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ اور دعا ہے کہ جو ابھی تک سوچوں میں ہیں اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ وہ بھی اپنا مقام آخرت میں اور اللہ کے گھر میں بنا سکے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن سرکار نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں،
اور جمعہ پڑھانے کے بعد اس وقت مسجد نبوی شریف کی تعمیر جاری تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے تشریف فرما تھے، تو میرے آقا فرماتے میں چاہتا ہوں میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں، سبحان اللہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں، جتنے سامنے میں سب جنت میں چلے جاؤ۔ ویسے تو سرکار کا ہر صحابی جنتی ہے، میرے نبی کا چہرہ جس نے دیکھا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، جس سے میرے آقا کی زلف عنبری کے لہراتے ہوئے ان پھولوں اور گلشنوں کو دیکھا ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا، اس بندے کے لیے جنت میں مقام ہے۔ اور جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحائے مبارک سے کوئی گفتگو سنی ہے وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے قبلی والے آقا علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے کریم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے کریم کی سواری کو دیکھا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ہاں ہاں، جس نے میرے نبی کو دیکھنے والے کسی صحابی کو دیکھا ہے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میرے سارے غلام جنت میں جائیں، سارے غلام جنت میں جائیں۔ عرض کی سونا یا رسول اللہ حکم فرمائے، فرمایا کہ مسجد نبوی کو اور وسیع کر دو، اس کو اور وسیع کر دو۔ سب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ لبیک، سرکار کے کہنے پر سب نے لبیک کہا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے کپڑا پکڑا، جھولی اٹھائی اور جو کچھ بھی صحابہ کے دامن میں تھا انہوں نے سب کا سب انڈیل دیا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر جھولی میں ڈال دی، اور پھر عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، قیامت کے دن میری امتیوں کے سب میں سب سے پہلے آپ لوگ جائیں گے جو میرے ساتھ اللہ کے گھر سے پیار کر رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں جانا ہے تو ہمیں پھر ایسے عمل کرنے پڑیں گے، جنت میں جانا ہے تو ایسے عمل ہمیں، اور آقا فرماتے میرے امتی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، ہمیشہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ میرے گناہ معاف کرنا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت کا سوال کرنا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے دنیا میں رب سے جنت مانگی اللہ قیامت میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دعا اللہ کریم اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔